الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إذا جاء نصر الله والفتح, when there comes the help of Allah and the victory. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, and you see men entering the religion of Allah in companies. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then celebrate the praise of your Lord and ask His forgiveness, for surely He is often returning to mercy. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی, بولے کہ ضعف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا, پاس میرے آؤ زہرا, تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دکھ در, لے آؤ یمنی چادر, جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں باعث کو قلب مستر. دیکھ کے والد کی صورت, دیکھ کے والد کی صورت, دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹے نبی, کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن, بولے یہ ہے خوشبو کیسی. تحت کے سایوں لگتا ہے, تحت کے سایوں لگتا ہے. کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام, نانا آپ میرا سلام. کرج اجازت مل جائے, تحت کسا جائے کلام. بولے نبی آ جاؤ حسن, بولے نبی آ جاؤ حسن, تم میرا عکس و نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا, آ پہنچے شوئے کرب بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا, بولی ملکہ روز جزا, یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ
فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے اسے بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے یوں ہے لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے قلم یہ شعر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی ستم سب ہے تحت کسا علم و تب طہارت کی علم و تب طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے علی پیغمبر سے ابرو کرم جو دربر سے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ فاتح خیبر بدر حنین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آ گئے تحت کسا جو علی کہنے لگے تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی تبھی حبیب خدا نے کہا تبھی حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میرے نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کے زیبا زین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے کفیل و وکیل ان میں چھٹا میں بن جاؤں گھر ہو اجازت رب جلیل فرش زمین پہ جاؤں میں فرش زمین پہ جاؤں میں پا جاؤں قرب سبتین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آئے زمین پہ جبرائیل بولے نبی سے فخر خلیل آپ بعد درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل اہل کسا کی محبت میں اہل کسا کی محبت میں طلب کیے اس نے کونین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن
حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین تب یہ حبیب خدا نے کہا پر جو کوئی حدیث کے ساتھ جتنے وہاں ہوگے مومن سب کی ہوگی قبول دعا الہی آمین قسم ہے مجھ کو رسالت کی قسم ہے مجھ کو رسالت کی پائیں گے شیعہ سکھ اور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ نبی کا نور عین ہے نبی کا نور عین ہے جو فاطمہ کا چین ہے علی کا دل ربا ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ اے مومنوں مہینہ ہے قرآن کی بہار کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے دو قرآنوں کا خاموش ایک قرآن ہے ہاں خاموش ایک قرآن ہے ایک بولتا قرآن ہے وہ بولتا قرآن ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ ہے روزگار فاطمہ ہے وقت ظہورین کا مصلی پر ہے سیدہ عجیب واقعہ ہوا ظہر کے اور عصر کے بیچ ظہر کے اور عصر کے بیچ جو جہاں میں آ گیا وہ نور کبریا ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ جو پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ جو پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ سوار دوش مصطفیٰ بہشت کی جوان ہے رسالتوں کی زلف میں امامتوں کے ہاتھ ہے وہ جس کے واسطے نبی ہاں وہ جس کے واسطے نبی بنے ہیں ناقے حسین وہ ایک حسین ایک ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ کریم اہل بیت ہے کریم میں کریم ہے وسیلہ بہترین ہے یہ رزق کا امین ہے مشہور ان کا دسترخوان مشہور ان کا دسترخوان نہ کوئی خالی پلٹے گا خزانہ کرم ہے مجتبیٰ کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ دعا ہے فاطمی یہی خدایا
صدقے میں امن کا اب سما کھولے، خدایا اس جہان میں ہو ظلمتوں کا خاتمہ، ہو ظلمتوں کا خاتمہ، ابائے حجت خدا، وہ پوتا آپ کا ہے مجتبیٰ، کیا ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ، کرم کی انتہا ہے مجتبیٰ، ہاں ہے مجتبیٰ، نبی کے نور عین مجتبیٰ، ہاں ہے مجتبیٰ، جو فاطمہ کا چین مجتبیٰ، ہاں ہے مجتبیٰ، علی کا دل ربا ہے مجتبیٰ، جو ہے مجتبیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مجتبیٰ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کنیزان زہراء، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور خصوصاً آج کی یہ مبارک شب جب حضرت زہرا کی آغوش میں امام حسن جیسا پھول کھلا، یا یوں کہہ دوں کہ امامت کا وہ ستارہ چمکا کہ جس کو امام حسین نے بھی اپنا امام کہہ کے پکارا، اس کی مبارکبادی امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تمام اہل ولا کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ آج کی اس رات کے طفیل آپ کے تمام ہم و غم و رنج کو دور کرے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ کیوں ہم یہ دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو بہت سارے نام دیے گئے، اور جس میں کچھ نام اس طرح سے بیان کیے گئے کہ اس مہینے کو ایک مقام پر ماہ توبہ کہا گیا، اس مہینے کو کبھی ماہ مواسات کہا گیا، کبھی اس مہینے کا نام ماہ انابہ رکھا گیا، اور کبھی اسے ماہ محو سیئات یعنی گناہوں کے ختم ہونے والا مہینہ، ماہ صبر بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے، ماہ مغفرت بھی اس کو نام دیا گیا، اور سب سے بڑا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ ضیافت اللہ یعنی اللہ کی بندوں کے لیے مہمان نوازی کا ایک خوبصورت سا مہینہ ہے۔ اسے ماہ قیام بھی کہتے ہیں، ماہ اسلام بھی کہتے ہیں، ماہ قرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ ماہ طہور بھی کہلاتا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا نام ہے یہ شہر اللہ۔ اور جب ہم اور آپ اس کے نام پر جاتے ہیں ماہ رمضان،
تو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اسے رمضان کا لقب کیوں دیا گیا، رمضان نام کیوں رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں لفظ رمضان، رمضان کا معنی کیا ہے۔ پہلا معنی یہ بتایا گیا کہ وہ بارش جو موسم خزاں میں برستی ہے، یعنی خزاں کا ماحول ہے، پتجھڑ ہو چکا ہے، چاروں طرف زمین سوکھ گئی ہے، درخت سوکھے پڑے ہیں، پتے گرے پڑے ہیں، یہ موسم خزاں ہے۔ اور اس موسم خزاں میں جو پہلی بارش ہوتی ہے، اس پہلی بارش کو رمضان کہا جاتا ہے، رمز ہے نا۔ اور وہ بارش کیا کرتی ہے، جب وہ بارش ہوتی ہے تو پھر خزاں کے ماحول میں وہ جتنی بھی دھول، مٹی، گرد، غبار، آلودگی جو جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہلی بارش سب صاف کر دیتی ہے۔ نہ صرف کہ یہ صاف کرتی ہے بلکہ سوکھے ہوئے درختوں کو پھر سے پنپنے کا ایک حوصلہ اور ایک طاقت، ایک قوت دیتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا، کیونکہ یہ مہینہ بھی ہمارے بنجر دلوں پر بارش کی طرح کام کرتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ بنجر دل پھر سے بہار کی طرح کھل جاتا ہے۔ اس پہ جمی ہوئی تمام گرد و غبار کو یہ مہینہ آنے کے بعد دھو دیتا ہے نا، اور تمام تر گندگی اس دل کی صاف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا، اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا، دوسرا جو معنی بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہ ایک پتھر یا ایک پہاڑ یا سلگتی ہوئی ریت کو رمضان کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا پتھر یا ایک ایسی ریت جو سورج کی وجہ سے، سورج کی کرنوں کی وجہ سے بہت سلگ رہی ہو، بہت جل رہی ہو، اسے رمضان کہتے ہیں۔ اور اس کو اس لیے رمضان نام دیا گیا، سلگتا ہوا، جلتا ہوا یا جلا دینے والا، اتنا گرم کی جلا دینے والا، اس لیے نام دیا گیا کیونکہ یہ مہینہ ماہ مغفرت، ماہ توبہ ہے۔ اور اس کے آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ہمیں اور آپ کو پاک کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان۔ تیسری جو وجہ ہے رمضان کی، یا اسے کیوں رمضان کہا جاتا ہے، یہ کہا گیا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سعد ابن طریف کہتے ہیں کہ ہم 17 لوگ تھے اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی اور ذکر آیا ماہ رمضان کا، تو مولا نے ہمیں یہ کہا کہ دیکھو جب رمضان کا نام لیا کرو تو اسے صرف رمضان نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو ماہ رمضان یا رمضان المبارک یا ماہ رمضان المبارک۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اس کا احترام یہ ہے کہ اسے ڈائریکٹ رمضان نہ کہا جائے بلکہ کیا کہا جائے، ماہ رمضان یا رمضان المبارک۔ کیوں اس کو اللہ نے اپنے ناموں میں سے اس مہینے کو ایک نام دیا؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور جب قرآن نازل ہوا تو پروردگار عالم نے قرآن کی وجہ سے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جو 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، اس قرآن کی وجہ سے روزہ داروں کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ لہٰذا بہت خوبصورت ایک روایت نقل کی گئی، جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کی ہے، نبی کریم سے فرمایا میری امت کو، یعنی صرف نبی کی امت کو یہ شرف حاصل ہے، نبی فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو 5 چیزیں اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میری امت پر خدا کی نظر رحمت پڑتی ہے، یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ اپنی رحمت کی نگاہ روزہ داروں پر ڈالتا ہے۔ دوسرا کہا جب عصر کا وقت آتا ہے، اس مہینے میں جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو روزہ دار کے منہ سے کیا ہوتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بدبو کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ
عزیز رکھتا ہوں، یہ شرف اللہ نے دیا۔ تیسری چیز فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں جو تیسری چیز اللہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرشتے ان کے لیے شب و روز یعنی دن رات مغفرت طلب کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو دی گئی وہ یہ کہ اللہ اس مہینے میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ خود کو سجا کر رکھنا، آراستہ کر کے رکھنا۔ ممکن ہے کہ اس مہینے میں میرا کوئی بندہ رنج اور غم دنیا کے لے کر آئے تو میں اسے جنت عطا کروں گا، اور وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے رنج و غم کو بھول جائے۔ پانچویں چیز جو اللہ عطا کرتا ہے وہ یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا احسان، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو 14 دن گزر گئے اب ہم کیسے معاف ہوں گے نا۔ اللہ آخری رات کے آخری لمحے تک اس مہینے میں بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آج بھی اس لمحے میں بھی پلٹ کر واپس آنا چاہتا ہے تو میں اس لمحے میں بھی اسے معاف کرنے کے لیے آمادہ، تیار۔ خدا نے دروازے کھول رکھے ہیں، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم جا کر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور جب پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے لیے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی، ایک طویل گفتگو ہے، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے فرمایا، اے موسیٰ میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو 7 اجر عطا کرتا ہوں، 7 اجر دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلا اجر یہ ہے کہ اس کے بدن میں جتنا بھی حرام کھانے کی وجہ سے حرام گوشت بنا ہوتا ہے میں اسے پگھلا دیتا ہوں، ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے حرام غذا کا جو بنا ہوا گوشت ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا بندہ اللہ کی رحمت کے بالکل نزدیک کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز کہا اسے میں حضرت آدم کے مددگار میں شمار کرتا ہوں۔ ایک نبی کا کوئی مددگار بنا دیا جائے، ایک روزہ دار ہے لیکن اس کے لیے شرف کیا ہے کہ اسے ایک نبی کا مددگار کے طور پر اجر دیا جائے گا۔ چوتھی چیز اللہ جو دیتا ہے وہ یہ کہ روزہ دار کی سکرات کی منزل جانکنی کا عالم اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ پانچویں چیز جو اسے دی جائے گی وہ یہ کہ وہ قیامت کے دن بھوکا پیاسا نہیں ہوگا، جب سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے اپنی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کریں گے اور وہ بہت سیر کر دیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا تھا۔ چھٹی چیز جو دی جائے گی وہ کہ خدا جہنم سے ان کو نجات دے دے گا، اور ساتویں اور آخری چیز جو دی جائے گی پروردگار عالم کی جانب سے انہیں جنت کا پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر کھانا کھلایا جائے گا اور ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے گی جنت کے باغوں میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ شاید اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے اس ماہ رمضان میں قرآن کا نزول فرمایا، شاید اسی لیے ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان نام کا، اور وہ ریان نام کا دروازہ ہے جس میں سے گزرنے والے صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جب آخری روزہ دار اس جنت سے داخل میں، یعنی جو ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہوں گے نا، صرف ان کے لیے اسپیشل وہ دروازہ بنایا گیا ہے جنت کا ریان نام کا، وہ اس میں سے داخل ہوگا، اور جب تک ایک روزہ دار اس دروازے سے داخل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ اس دروازے کو کھول کر رکھے گا۔ اور یہ سب اللہ کے نزول قرآن یا یوں کہہ دیا جائے امام حسن کے دنیا میں آنے کی وجہ سے، یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی امام ہے، ایک جانب قرآن ناطق ایک جانب قرآن سامت، اور یہ دونوں قرآن وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی آیت، جو آیت میں نے سرنامہ کلام دی جس کو میں نے شروع میں پڑھا، سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دیں، وہ پھونک مارے اللہ کا نور کیا ہو، بجھ جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، مگر اللہ آگے کیا کہتا ہے، پروردگار عالم آگے فرماتا ہے واللہ نورہ ولو کرہ الکافرون واللہ متم نورہ، یعنی
اللہ کا نور کامل ہو کر رہے گا، جل کر رہے گا، روشن ہو کر رہے گا، چاہے کافر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کافر چاہے جتنے خاک ہو جائیں، خاک ہو کر جل کر مر جائیں، مگر نور الہی جل کر رہے گا، نور الہی روشن ہو کر رہے گا۔ اسی کو ہم اور آپ سمجھیں کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن کو آج تک باقی رکھا، کس طرح سے اہل بیت کو آج تک باقی رکھا۔ کیا اہل بیت کو مٹا دینے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کی گئی۔ کیا قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ آج تک کی جا رہی ہے۔ آج تک نام محمد کو مٹانے کا ارادہ لوگ رکھتے ہیں، آج تک قرآن کو ختم کر دینے کا ارادہ لوگوں نے رکھا ہے، مگر وہ جان لیں کہ پروردگار عالم نے دعویٰ کیا ہے قرآن مجید میں کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ ہم اپنے نور کو جلا کر رہیں گے، دشمنوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لگتا ہے تو لگتا رہے، مگر نور خدا جل کر رہے گا۔ اور وہ نور خدا، وہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا، جو سب سے پہلے جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس قرآن کے لیے کیا فرمایا گیا کہ ہر ایک چیز کا ایک بہار ہوتی ہے نا، ہر ایک انسان کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ بہار کا موسم ہوتا ہے، اور قرآن کے لیے بہار کا موسم ماہ رمضان ہے۔ دوسرے مقام پر امیر المؤمنین نے یہ فرمایا کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ یعنی مولا کیا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں مولا اس میں، اور مولا کا پیغام یہ ہے کہ اگر قرآن کو صرف ظاہری طور پر پڑھو گے، بہرحال اس کا اجر ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا اجر الگ ہے، قرآن کو یاد کر کے پڑھنے کا اجر الگ ہے، قرآن کو صرف دیکھتے رہنے کا بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے یہاں اتنے سارے اجر ہے۔ لیکن امیر المؤمنین کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن تمہارے دل کو ایک باغ بنا دے گا، ایک گلشن بنا دے گا، اگر تم نے اس قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا، تدبر کیا، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، تو پروردگار عالم اس قرآن کو ہمارا ساتھی، ہمارا ہمدم، ہمارا مؤنس، ہمارا مددگار بنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہے، پھر وہ کسی کی جدائی سے نہیں ڈرتا، کوئی جدا ہو جائے، کوئی چلا جائے، کوئی چھوڑ کر چلا جائے، جس کے پاس قرآن ہے اس کو کسی کے چھوڑ کے جانے کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ قرآن۔ میری جان قربان امام سجاد پر کیا فرمایا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہے، کوئی موجود، کوئی مخلوق باقی نہ رہے، لیکن صرف مجھے ایک قرآن دے دیا جائے، ایک قرآن، تو مجھے اس زمین پر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور نہ مجھے کبھی اس زمین پر وحشت لگے گی، یعنی پوری دنیا میں اکیلا رہوں اور قرآن اگر میرا ساتھی ہو تب بھی مجھے اس زمین پر ڈر نہیں لگے گا، اس زمین پر وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کیا ہوگا؟ میرا ساتھی، میرا ہمدم۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ساتھی بنا کر رکھنا چاہیے۔ قرآن بہت عظیم عبادت ہے، قرآن کی تلاوت، اور اس مہینے میں تو سب سے زیادہ پروردگار عالم اجر دیتا ہے، اور قرآن پر نگاہ ڈالنے کا بھی اجر معبود حقیقی دیتا ہے۔ اور کہا گیا، روایت کے جملے ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کو اذیت دینا چاہتا ہے، ویسے بھی ماہ رمضان میں اذیت میں ہوتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو وہ اس کو اور زیادہ تکلیف اگر دینا چاہتا ہے نا کوئی انسان، کہ ہم چاہتے ہیں شیطان نے ہمیں اتنی اذیت دی اور اتنا بہکایا اور بہکا کر ہمیں جہنم کی جانب لے جاتا ہے، ہم بھی اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی شیطان کو اذیت دینا چاہتا ہے تو وہ قرآن پر نگاہ ڈالے، قرآن کو دیکھے، قرآن کو پڑھے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے لیے اس سے بڑی اذیت نہیں ہے کہ ایک مومن قرآن کی جانب دیکھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سینے سے لگائے، سب سے زیادہ اسے تکلیف تبھی ہوتی ہے۔ اور ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے نا تب بھی وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اولاً کیا ہوتا ہے؟ اس کی بصارت، یعنی اس کی روشنی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی روشنی کم ہے تو وہ روشنی اور زیادہ
بڑھ جاتی ہے. تو اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والے کے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جو قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو معاف کر کے تینوں کو ساتھ میں جنت کی جانب روانہ کرتا ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں. پروردگار عالم ہمیں قرآن سے محبت کرنا سکھا، ہمیں قرآن کے قریب کر دے، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی انسان انسٹنٹ دعا مانگنا چاہتا ہے، فوری طور پر وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول ہو جائے، اور کوئی مشکل آ گئی ہے اور اسے ابھی فوراً اپنی دعا کو قبول کروانا ہے، تو وہ قرآن کی 100 آیتوں کو پڑھے. 100 آیت کو پڑھ کر 7 مرتبہ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ. اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ پہاڑ کو بھی کہے گا نا کہ اپنے مقام سے ہٹ جا، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. یعنی اتنی طاقت اللہ اس میں پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ فوراً اگر اللہ سے کچھ چاہیے 100 آیتیں پڑھے اور 7 مرتبہ یا اللہ کہے، پروردگار عالم عطا کرتا ہے. ایک یہ قرآن ہے جو شب قدر میں نازل ہوا، جس کی فضیلت اس قدر بتائی گئی ہے، اور یہ قرآن ہمارا ہمنوا، ہمارا ہمراہ، ہمارا ساتھی، ہمارا ہمدم. اور دوسری جانب وہ قرآن ہے جو ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو آغوش فاطمہ میں نازل ہوا. خوب سبحان اللہ. اس کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں نا؟ دیکھیں شب قدر حضرت زہرا، ہاں شب قدر کیا ہے؟ حضرت زہرا ہے. اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ نزول قرآن ہوتا ہے. تو ایک جانب شب قدر جب آتی ہے 21 کی رات، 19 کی رات اور 23 کی رات، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان راتوں کو قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو یہ قرآن نازل ہوتا ہے کیونکہ وہ شب قدر کی رات ہیں. تو یہ قرآن صامت نازل ہوتا ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی ہے. مگر حضرت زہرا بھی کیا ہے؟ قرآن. ان کی آغوش میں قرآن ناطق، بولتے ہوئے قرآن نازل ہوتے ہیں. اور جب بولتے ہوئے قرآن آئے تو سب سے پہلا قرآن کون سا آیا؟ امام حسن کی شکل میں 3 ہجری 15 ماہ رمضان، جب زہرا کا یہ لال بی بی کی آغوش میں آتا ہے، دنیا ان کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے. ایسا حسن ہے کہ نام ہی حسن رکھا گیا. میری جان قربان، لکھا گیا کہ امام حسن کا حسن ایسا تھا کہ ان کے رخسار سفید تھے، اور اسی سفیدی پہ تھوڑی تھوڑی سرخی تھی، یعنی ریڈش کلر، وائٹ پورا ہے ان کا رخسار، اور اس میں ریڈنس ہے، تھوڑا سا ریڈش ہے بہت. یعنی کتنا خوبصورت ہوگا مولا کا وہ چہرہ اطہر جس کو اللہ نے اس طرح سے بنایا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ مولا کی آنکھیں سیاہ تھیں، کالی تھیں، ان کی داڑھی ان کے رخساروں پر بھی تھی، ان کے بال گھنگرالے تھے، ان کا قد و قامت میانہ تھا، یعنی بہت لمبے اور بہت چھوٹے، درمیانی قد تھا، اور بہت خوبصورت تھے. خوبصورتی تب مولا کی سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی جب مولا کی زلفیں ان کی پیشانی پر آتی تھی. ہائے، مولا کی زلفیں مولا کی پیشانی پر آتی تھی، اور پھر ان زلفوں کے اندر سے مولا کی پیشانی سے نکلتا ہوا نور جب لوگ دیکھتے تھے، سبحان اللہ، تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، دنگ ہو جاتے تھے کہ کیا خوبصورتی ہے. ایک سیاہ زلفیں ہیں اور اس میں سے نا جھانکتی ہوئی نور کی کرنیں جو ان کی پیشانی سے ساطع ہوتی ہیں، وہ الگ ہی ہیں، وہ بالکل جدا ہیں. ایک روایت یاد آتی ہے مجھے یہاں پر کہ حضرت زہرا کے شکم اطہر میں جب امام حسن کا نور تھا تو حضرت زہرا بہت منور ہوتی تھی، ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا.
اور ان کے گھر کے در و دیوار منور ہو جاتے تھے. اور جب امام حسین ان کے شکم میں تھے تب بھی ایسا تھا، اور امام حسین جب تھے تو کچھ الگ ہی لکھا گیا ہے کہ امام حسین جب شکم مادر میں تھے تو حضرت زہرا کا فجر کے وقت جو چہرہ تھا وہ سفید ہوتا تھا، سفید رنگ کا نور نکلتا تھا. اور نہ صرف نور نکلتا تھا بلکہ جب امام حسین شکم مادر میں تھے تو نور ایسا نکلتا تھا کہ حضرت زہرا کے گھر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جتنے بھی گھر تھے پڑوس کے، ان کے گھروں کی دیواریں بھی روشن منور ہوا کرتی تھی. لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ، زہرا کے پاس ایسی کون سی دولت ہے کہ پورا گھر، پورا محلہ معطر بھی ہے اور منور بھی ہے. جب خود حضرت زہرا نے پوچھا تھا، اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ اے میرے بابا، امام حسن، میرا بیٹا حسن جب میرے شکم میں تھا تب بھی میں نورانی تھی، نور نکلتا تھا، مگر جب امام حسین میرے شکم میں ہے اب یہ جو نور نکل رہا ہے یہ بالکل الگ ہے، یہ بالکل جدا ہے، یہ نور بہت زیادہ نورانی ہے. تو رسول اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، دونوں نور میں فرق اس لیے ہے کیونکہ جب امام حسن تمہارے شکم مبارک میں تھے تو صرف ان کا نور ان کے ساتھ تھا نا، مگر جب امام حسین آپ کے شکم مبارک میں آئے ہیں اے میری لاڈلی، تو امام حسین اکیلے نہیں ہیں بلکہ اپنے نور کے ساتھ باقی 9 انوار کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. امام حسین کے ساتھ امام زمان تک کے تمام ائمہ کا نور امام حسین کے ساتھ ہے، اس لیے اس وقت منور زیادہ تھی حضرت زہرا. مگر خود امام حسن جب شکم مادر میں تھے، حضرت زہرا منور، ان کی پیشانی منور، ان کا گھر منور، ان کے گھر کی دیواریں نورانی تھی. اور اس قدر امام حسن کے وجود سے خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے وہ گزر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا کوئی مشک و عنبر زمین پر آیا ہے، جس کی خوشبو لوگ سونگھنے کے بعد خود پر یہ یقین نہیں کر پاتے تھے کہ ایسا بھی کوئی عطر زمین پر ہوتا ہے. یعنی اس قدر امام حسن کے جسم اطہر سے خوشبو معطر ہو کر نکلتی تھی. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے حسن کے علاوہ جو ان کے اندر کردار تھا امام حسن کے اندر، وہ سب سے نمایاں کردار یہ تھا کہ وہ اللہ کا خوف بہت زیادہ رکھتے تھے. جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں جب قبر کا تذکرہ آتا تھا، موت کا تذکرہ آتا تھا، محشر کا ذکر آتا تھا تو مولا رونے لگتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے، چیخ مارتے تھے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنے لگتے تھے، کبھی کبھی غش کھا کر گر جاتے تھے اور مضطرب ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے تھے تو وہ تھر تھراتے تھے، لرزتے تھے. جب وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تب بھی وہ لرزتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے تو مولا جواب دیتے تھے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ بہت عظیم ہے، اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے انسان کے اوپر حق ہے کہ وہ اس طرح سے لرزتا ہوا اس کی بارگاہ میں جائے. یہ کردار امام حسن ہے. اور یہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے لرز رہے ہیں اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب کریں؟ یہ وہ امام حسن ہے کہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے جبکہ ان کے پاس سواری موجود تھی. اس قدر سخی اور اس قدر بانٹنے والے، اس قدر کریم مولا ہیں کہ اپنا 3 مرتبہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، 2 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں دے دیا. اسی لیے انہیں کریم کا لقب دیا گیا ہے. یاد رہے اہل بیت کریم ہے. دنیا ہوتی ہوگی سخی مگر اہل بیت کریم ہے. سخی اور کریم ہونے میں فرق ہے. اللہ بھی کیا ہے؟ کریم. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں ایک نکتہ مجھے یاد آتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کیا ہے؟ کریم. اللہ نے قرآن میں قرآن کو کریم کہا ہے. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ کریم. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ کریم. اللہ کریم. اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا وہ کریم. اور اس مہینے میں آج کی رات جو امام دنیا میں آئے ہیں وہ امام بھی کیا ہیں؟ کریم. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لمحہ، یہ ساعت جبکہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس ایک محفل میں، ایک جشن میں، ہم چاروں جانب سے
کرم الہی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت اگر ہم کچھ مانگتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ضرور عطا کرے گا، لہٰذا رک کر یہاں پر ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں کہ خداوند کریم ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حمایت فرما، اور سرزمین ایران پر جتنے بھی مجاہد اس وقت حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں خداوند کریم ان کو سرفراز اور کامیاب فرما، اور جو مومن اس وقت بے قرار ہیں، مضطر ہیں، بے چین ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ تجھے امام حسین کے صبر کا واسطہ۔ اب آئیں پلٹ کر کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ کریم ہے۔ سخی اور کریم میں فرق کیا ہے؟ سخی وہ ہے مانگنے پہ دے، کریم وہ ہے جو بنا مانگے دے۔ سخی وہ ہے کہ جو جتنا مانگا جائے اتنا دے، کریم وہ ہے کہ جتنا مانگا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عطا کرے۔ اور اس مہینے میں ہمیں بھی کریم بننا ہے، اس مہینے میں ہمیں بھی سخی بننا ہے، اس لیے کہ یہ کرامت کا، کرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آج کی رات تو امام حسن کے سخاوت کے ہم نے اور آپ نے داستان سن رکھے ہیں، ہم اور آپ ان کی داستان کو جانتے ہیں، ان کے کرم کرنے کے انداز کو جانتے ہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن ہم سے قریب ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، اور آج ہمیں بھی امام حسن کی جانب سے عیدی دی جائے، ہمیں حضرت زہرا اپنے بیٹے کا صدقہ دیں، تو ہم کو بھی عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ غریب عوام جو تڑپتی ہے، جو بھوکی ہے، جو مجبور ہے، جو محتاج ہے، تب جا کر امام حسن کی نگاہ کرم ہم تک پہنچے گی۔ میں آپ کو امام حسن کا کرم کرنے کا انداز اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس سے پہلے کہ میں ان کے کرم کرنے کا انداز ایک دو واقعے کے ذریعے سے بیان کروں، میں آپ کو ان کی عزت بتاؤں کہ اللہ نے ان کو کیا عزت بخشی تھی سرزمین مدینہ میں، کہ اگر کبھی امام حسن اپنے گھر کے باہر، اپنے بیت الشرف کے باہر فرش بچھا کر بیٹھ جاتے تھے تو پھر کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس راستے سے گزرے۔ جب تک امام کا وہ فرش بچھا ہوتا تھا، امام کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے تھے اور کوئی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ اگر کسی کو اس راستے سے گزرنا ہوتا تھا تو امام جب اپنا فرش وہاں سے اٹھا لیتے تھے تب لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ امام کا لوگوں کی نگاہ میں وہ احترام تھا کہ اگر مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے مولا جب اپنے سواری سے اتر جاتے تھے، پیدل چلنے لگتے تو سارے کے سارے مولا کے احترام میں اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگتے تھے۔ یہ احترام تھا۔ ابن عباس کو جب دیکھا گیا کہ امام حسن اور امام حسین کے انہوں نے سواری کی مہار کو تھاما ہوا ہے اور مہار کو تھام کر امام حسن کے کپڑے اور امام حسین کے لباس، ان کے دونوں کے کپڑوں کو صحیح کر رہے ہیں، گرد جو پڑی ہوئی ہے اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی نے ابن عباس کو ٹوکا اور ٹوکنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اتنے بزرگ ہو، اتنے بڑے ہو، اور تم ان بچوں کے تم نے مہار کو بھی پکڑا ہوا ہے، یہ تم سے چھوٹے ہیں، ان کے تم نے مہار کو پکڑ کر ان کے لباس کو تم مرتب کر رہے ہو، ان کے لباس کو صاف کر رہے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو جبکہ تم بڑے ہو؟ ابن عباس نے جواب دیا، تو کتنا پست انسان ہے اور تیری سوچ کتنی چھوٹی ہے، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جو رسول خدا کے فرزند ہیں یہ ایسے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک عطا ہے، ایک بخشش ہے، یہ اللہ کے لیے اللہ کی جانب سے میرے لیے ایک نعمت ہے کہ میں ان کی سواری کو تھاموں اور میں ان کے لباس کو صاف کروں، صحیح کروں۔ اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا اکرام ہونے کے باوجود امام کا رویہ، امام کا کردار لوگوں کے ساتھ کیسا تھا کہ جب امام ایک راستے سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کہیں جا رہے تھے مولا، صحرا تھا، دیکھا ایک غریب انسان ایسا ہے کہ جو زمین میں بیٹھا ہوا ہے، روٹیوں کو کھا رہا ہے، زمین پر ہی روٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اس نے امام کو دیکھا تو بڑی حسرت سے اس نے امام سے کہا، مولا کیا آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ کوئی اور ہوتا تو اس عزت اور اکرام کے حاصل ہونے کے بعد اگر کوئی اور ہوتا اور اس کو کسی غریب نے بلایا ہوتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر صحرا میں اس طرح سے زمین پر بیٹھ کر روٹیاں کھا لو، چلا جاتا،
قطعی نہیں، ہرگز نہیں. مگر جب اس نے امام حسن کو بلایا، مولا کیا آپ آئیں گے میرے ساتھ؟ آپ آئیں گے میرے ساتھ؟ بیٹھیں گے میرے ساتھ؟ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ تو مولا فوراً اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد آ کر ان کے اس غریب کے ساتھ کھانا کھانے لگے. جب کسی نے سوال کیا جو ساتھ میں لوگ تھے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہیں اور آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، وہ جو اپنے آپ میں فخر کریں، غرور میں رہیں اور اپنے آپ کی بڑائی میں رہیں اور تکبر اختیار کریں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد مولا نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ روٹی کھائی تھی تو مولا فرماتے ہیں اب چونکہ میں نے تیرے ساتھ روٹی کھائی، میں تیرا مہمان بنا، اب تو میرا مہمان بننا. جب وہ مولا کا مہمان بنا، مولا نے اپنے اعتبار سے اسے کھانا کھلایا. مولا نے اسے نہ صرف یہ کہ کھانا کھلایا بلکہ اسے لباس عطا کیا، اسے تحفے عطا کیے. یہ مولا کا کردار، یہ مولا کا انداز. اور جب ایک انسان مولا کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی اداس بیٹھا ہوا تھا، اس نے مانگا نہیں تھا کچھ بھی. مولا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ ایک کام کر، مجھے تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پیپر ہے، اس پر جو کچھ بھی تجھے چاہیے لکھ دے. اس نے جو کچھ بھی تھا اس نے لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد پھر جتنا اس نے لکھا تھا نا اس سے زیادہ مولا نے اسے عطا کیا. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ دگنا عطا کیا، جو کچھ بھی اس نے لکھا تھا مولا نے اس کا ڈبل اسے عطا کیا. جب اس کو عطا کیا تو پھر سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے، حاضرین میں سے کوئی ایک انسان کہ مولا بس اس نے لکھا اور جتنا لکھا اس کو آپ نے اس سے زیادہ دے دیا، یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ تو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی بعض اوقات روکنے والے روکتے ہیں. ہم جب کسی کو کچھ دے رہے ہوتے تو اتنا کیوں دے رہے ہو، اتنا نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں بانٹنا چاہیے، تبرک میں یہ نہیں کرنا چاہیے نا، وغیرہ وغیرہ. اس دور میں بھی ایسے تھے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں وہ جو کچھ بھی میں نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وہ ہمارے لیے باعث برکت تھا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آج ہم یہ نیکی کر سکے ہیں، ہے نا. وہ اگر نہیں مانگتا تو ہم یہ نیکی نہیں کر پاتے. اس نے ہمیں یہ نیکی کرنے کا کیا دیا ہے؟ موقع دیا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ نیکی وہی ہے جو کسی کو بغیر مانگے عطا کی جائے، وگرنہ مانگنے کے بعد عطا کرنا سامنے والے کی عزت جو چلی جاتی ہے نا، مانگ کر ہاتھ پھیلانے کے بعد جو وہ مانگتا ہے بالمقابل اس کی قیمت، دینے والا جو دے رہا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. وہ مانگ کر جو اپنی عزت ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب وہ اپنی عزت اور آبرو، کیونکہ وہ رات بھر سوچ رہا ہوگا کیسے مانگوں گا، کیا کہوں گا، نہیں دیا تو، منع کر دیا تو. آسان نہیں ہوتا. کسی کو کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے پلان کر رہا ہوتا ہے، جملے مرتب کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے مانگنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر وہ مانگتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات بے چین رہا ہوگا اور اس نے مانگا. پھر جب اس نے مانگا ہے تو اب مجھے جب دینا ہے تو یہ سمجھ کر دینا ہے کہ اس کی عزت اور آبرو میرے پاس ہے اور میں اسے عطا کروں تو کم سے کم جتنا اس نے مانگا ہے اس سے زیادہ مجھے عطا کرنا ہے. اس لیے کہ جو مانگنے کے بعد ہم دیتے ہیں وہ اس کی عزت کے مقابل میں بہت کم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کے طفیل یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ضرورت مند کو مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت کے مطابق یا اس کی ضرورت سے زیادہ عطا کر سکے. یہ مہینہ عطا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تب راضی ہوگا جب اللہ کے بندوں کو ہم راضی کریں گے. خداوند کریم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں،
ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں ایک سائل کی طرح. ہمیں بطفیل امام حسن کبھی بھی کسی ذلیل اور رسوا انسان کا محتاج نہ بنانا. آج کی رات بے شک تو امام حسن کا صدقہ بانٹ رہا ہے. خداوند کریم ہمیں بھی امام حسن کا صدقہ عطا فرمانا. معبود جو مائیں ہمارے ساتھ اس وقت اس جشن میں موجود ہیں، ان کے دلوں کو سکون و راحت عطا فرما، ان کی اولاد کو ہمیشہ سلامت رکھنا. پروردگار جو اولاد پردیس میں رہتی ہے ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. معبود ہر اولاد کے سر پہ ماں باپ کا سایہ برقرار رکھنا. پروردگار عالم اولادیں، بہت سارے بچے، بہت ساری ماؤں کے اولادیں امتحانات میں بیٹھے ہیں. خداوند کریم ہر بچے کو امتحانات میں کامیابی عنایت فرمانا. معبود تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا. دنیا میں ولایت سے نوازا ہے، آخرت میں شفاعت نصیب فرمانا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک نظر امام حسن علیہ السلام اور اس کے طفیل میں مرحومین کو یاد کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور اس جشن کا نذرانہ امام حسن اور تمام اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے تمام مرحومین اور خصوصاً بانی محفل کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں. پروردگار عالم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زیارت امام حسن المجتبی علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا صفوة اللہ. السلام علیک یا امین اللہ. السلام علیک یا حجت اللہ. السلام علیک یا نور اللہ. السلام علیک یا صراط اللہ. السلام علیک یا بیان حکم اللہ. السلام علیک یا ناصر دین اللہ. السلام علیک ایہا السید الزکی. السلام علیک ایہا البر الوفی. السلام علیک ایہا القائم الامین. السلام علیک ایہا العالم بالتأویل. السلام علیک ایہا الہادی المہدی. السلام علیک ایہا الطاہر الزکی. السلام علیک ایہا التقی النقی. السلام علیک ایہا الحق الحقیق. السلام علیک ایہا الشہید الصدیق. السلام علیک
يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.